السلام علیکم ویورز، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ موسم بہت خوشگوار تھا، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھیں۔ کافی عرصے کے بعد ایسا خوبصورت موسم اس گاؤں کے لوگوں کو نصیب ہوا تھا۔ ایک گھر کے صحن میں بہت سارے بچے اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے۔ ذرا سا قریب جانے پر معلوم ہوتا تھا کہ ان تمام بچوں نے ہاتھ میں ایک قاعدہ پکڑ رکھا تھا اور کچھ نے اپنے ہاتھ میں ایک قرآن اٹھا رکھا تھا۔ وہ سب بیٹھے ایک ہی آواز میں اپنا اپنا سبق یاد کر رہے تھے، لیکن ان کے الفاظ اور لہجے مختلف تھے۔ ارحم، تمہیں تمہارا سبق یاد ہے؟ سارا، جو کہنے میں ان کی باجی تھی، اس نے ان میں سے ایک بچے سے پوچھا۔ یہ بچہ اسے ہمیشہ سے عجیب لگتا تھا۔ وہ عجیب و غریب حرکتیں کرتا تھا۔ جیسی اس کی حرکتیں تھیں، معلوم نہ ہوتا تھا کہ وہ کسی انسان کا بچہ ہے، لیکن سارا نے کبھی بھی اسے اس بات کا احساس نہ ہونے دیا۔ اس کا رویہ سب بچوں کے ساتھ ایک جیسا تھا۔ ارحم، جو ابھی کچھ دیر پہلے ہی اپنا سبق پوچھ کر گیا تھا، فوراً سے پہلے بولا، جی باجی، مجھے اپنا سارا سبق یاد ہے۔ اس کی بات سن کر سارا حیران ہو گئی، کیونکہ باقی بچوں کی نسبت وہ جلدی یاد کر لیتا تھا۔ جس سبق پر باقی بچوں کو کئی دن لگ جاتے، وہ سبق وہ صرف 5 منٹ میں یاد کر لیتا۔ سارا نے حیرانگی سے اسے دیکھا اور کہا، اتنی جلدی یاد ہو گیا؟ وہ بچہ مسکرا دیا۔ یہ بچہ کچھ دن پہلے ہی سارا کے پاس پڑھنے کے لیے آیا تھا۔ اس نے سارا کو یہ بھی بتایا کہ اس کے باقی بہن بھائی بھی قرآن پڑھنے کے لیے آپ کے پاس آنا چاہتے ہیں۔ سارا نے اجازت دے دی۔ وہ سب بچوں کو مفت میں قرآن پڑھاتی تھی۔ اس کے علاوہ وہ کافی سخت بھی تھی اور پڑھائی کے معاملے میں کسی بھی قسم کی کوتاہی برداشت نہیں کرتی تھی۔ یہ بچہ کچھ دن پہلے ہی سارا کے پاس آیا تھا۔ وہ دکھنے میں بھی باقی بچوں سے بہت زیادہ خوبصورت تھا۔ اسے کوئی پہلی بار دیکھتا تو تھوڑی دیر اسے دیکھتا ہی رہتا۔ سارا بذات خود اسے دیکھ کر مبہوت ہو گئی تھی۔ جب سارا نے اس سے پوچھا کہ تم کہاں پر رہتے ہو، اس نے سارا کو بتایا ہے کہ قریب ہی ایک جنگل ہے، وہ سب وہاں پر آ کر بسے ہیں۔ اس کی بات سن کر سارا کو حیرانگی ہو گئی۔ سارا نے اس سے پوچھا کہ گاؤں کے ہوتے ہوئے تم سب لوگ وہاں پر کیوں رہ رہے ہو؟ وہ بچہ تیزی سے بولا، ہم خانہ بدوش لوگ ہیں، ابھی کچھ عرصہ یہاں رہیں گے، پھر یہاں سے کہیں اور چلے جائیں گے۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ رٹے رٹائے جملے بول رہا ہو۔ سارا نے اسے مزید کچھ نہ کہا اور اسے یاد کرنے کے لیے اگلا سبق دے دیا، لیکن جلد ہی وہ دوسرا سبق بھی سنانے کے لیے آ گیا۔ تھوڑی دیر بعد سارا نے سب بچوں کو چھٹی دے دی اور گھر کے کام کرنے لگی۔ سارا اپنی خالہ کے ساتھ اس گھر میں رہتی تھی۔ اس کے ماں باپ کا کچھ عرصہ پہلے ہی انتقال ہو گیا تھا۔ پہلے وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ شہر میں رہتی تھی، لیکن انتقال کے بعد وہ اپنی خالہ کے ساتھ آ کر رہنے لگی۔ اس کی خالہ بیوہ عورت تھی۔ سارا کے باپ کا شہر میں کاروبار تھا جس کو اس نے اپنے چچا کے حوالے کر دیا تھا۔ اب اس کے باپ کے کاروبار کو اس کے چچا دیکھتے تھے اور ہر مہینے ایک بڑی رقم اس کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیتے تھے، جس سے ان کے گھر کا اچھا نظام چل رہا تھا۔ پیسوں کی کمی نہیں تھی اور نہ ہی کسی قسم کی کوئی تنگی تھی۔ وہ اپنی خالہ کے ساتھ خوشحال زندگی گزار رہی تھی۔ اسے بچپن سے ہی قرآن پاک حفظ کرنے کا بہت شوق تھا۔ پہلے اس نے خود قرآن پاک حفظ کیا اور پھر بچوں کو بھی مفت میں پڑھانے لگی۔ اس کے علاوہ وہ میت کو غسل بھی دیتی تھی۔ اس کے چچا نے اسے کئی بار اس کام سے منع کیا، لیکن اس نے اپنے چچا کی بات نہ سنی۔ سارا وہی کام کرنا پسند کرتی تھی جس پر اس کا اپنا دل راضی ہو۔ اس معاملے میں وہ کسی کو بھی نہ سنتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اس کے بہت سے رشتہ دار اسے نالاں رہتے تھے، لیکن اسے کسی کی بھی فکر نہیں تھی۔ اس کی خالہ اسے سمجھاتی اور کہتی کہ اگر تم ایسے ہی اپنی منمانیاں کرتی رہیں تو کوئی بھی تمہارا رشتہ نہیں لائے گا، ہر کوئی تمہیں خود سر کہے گا۔ لیکن سارا ان کی باتوں پر دھیان نہ دیتی اور انہیں کہتی کہ جب میری شادی ہونی ہوگی ہو جائے گی، اس کے لیے مجھے خود کو بدلنے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی مجھے وہ سب چھوڑنے کی ضرورت ہے جس پر میرا دل راضی ہے۔ اس کی خالہ اس کی باتیں سن کر خاموش ہو جاتی۔ گاؤں میں اس کے باقی رشتہ دار بھی رہتے تھے۔ اس کے اور کزنز بھی تھے، لیکن ان کے ساتھ اس کے کچھ خاص نہیں بنتی تھی۔ جب بھی وہ اس کے گھر آتے یا یہ ان کے گھر جاتی، وہ ہمیشہ اس کا مذاق بناتے اور اسے بڈھی روح کا خطاب دیتے تھے۔ وہ ہمیشہ سارا کے لباس اور حرکتوں پر طنز کرتے تھے۔ اس کے ایک کزن نے اسے مولانی صاحبہ کے نام سے بلانا شروع کر دیا تھا، لیکن سارا کو اس سے بھی فرق نہیں پڑتا تھا۔ سارا نے کبھی کسی کی بات پر کان نہیں دھرے تھے۔ معمول کی طرح اپنے گھر کے کام کر رہی تھی، لیکن اس کا دھیان اس نئے بچے کی طرف تھا۔ کل ایک عجیب بات ہوئی تھی۔ سارا سب بچوں کو پڑھا رہی تھی کہ اچانک اس نے دیکھا کہ ارحم کے چہرے پر پریشانی پھیل گئی ہے۔ ارحم اپنا چہرہ دائیں طرف کیے بیٹھا تھا۔
यूं लग रहा था जैसे वो किसी से बात कर रहा हो। उसके लब आहिस्ता आहिस्ता हिल रहे थे, लेकिन जब सारा ने वहां देखा, वहां कोई भी नहीं था। सारा को उसकी ये हरकत बहुत अजीब लगी। उसने अरहम को आवाज़ दी, क्या हुआ अरहम, खैरियत तो है? लगता है आज तुम्हें पढ़ने का दिल नहीं है। अरहम सारा की आवाज़ सुनकर बौखला गया और सीधा होकर बैठ गया। माफ़ करना बाजी, तुम वहाँ पर क्या कर रहे थे? सारा ने अरहम से सवाल किया। कुछ भी नहीं, मैं कुछ भी नहीं कर रहा था। अरहम बौखला गया। अभी भी वो कनखियों से अपने दाएं तरफ देख रहा था और किसी को आंख से इशारा कर रहा था। वो उसे अपने पास से उठने का बोल रहा था। थोड़ी देर बाद वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। यूं लग रहा था जैसे कोई उसे गुदगुदी कर रहा हो। वो बार बार कह रहा था, छोड़ो मुझे, तुम जाओ यहाँ से, वरना मैं तुम्हारी अब्बा को शिकायत कर दूंगा। बाकी बच्चे भी ये देखकर हैरान रह गए कि अरहम किससे बातें कर रहा है और यूं लोट पोट क्यों हो रहा है। वो हंस कर दोहरा हो रहा था। उसे अपने पेट पर हाथ रख लिया था, लेकिन उसकी हंसी कंट्रोल नहीं हो रही थी। सारा को लगा कि अरहम शरारतें कर रहा है। उसने अरहम को डांटा और कहा, अरहम शरारतें करना बंद करो, बाकी बच्चे भी डिस्टर्ब हो रहे हैं। अगर तुमने नहीं पढ़ना तो मुझे बता दो, मैं भी तुम्हें घर भेज देती हूँ। अचानक अरहम सीधा होकर बैठ गया और दोबारा माफ़ी मांगने लगा। उसके बाद वो काफ़ी देर वहाँ पर खामोशी से बैठा रहा। सारा देख रही थी कि वो आज सबक नहीं सुना रहा था, बल्कि मुसलसल गर्दन नीचे किए हुए बैठा था। उसकी नज़रें अपने सिपारे पर थीं, लेकिन उसका ध्यान अपने दाएं जानिब था। सारा ने पूछा, तुम्हारे दाएं तरफ क्या है जो सिर्फ तुम्हें नज़र आ रहा है और हमें नज़र नहीं आ रहा? उसकी बात सुनकर अरहम के चेहरे पर एक साया आकर लहराया। वो जल्दी से बोला, कुछ भी नहीं है यहाँ पर। फिर बार बार तुम अपने दाईं तरफ क्यों देख रहे हो? अरहम ने कहा कि वहाँ पर एक चींटी है जो मेरी तरफ आने की कोशिश कर रही है। मुझे चींटियों से डर लगता है। उसकी बात सुनकर बाकी बच्चे हंसने लगे। अरहम भी हंसने लगा। सारा को गुस्सा आ रहा था। अरहम ऐसा बच्चा नहीं था, न जाने आज वो क्यों सब कर रहा था। सारा ने शरारती बच्चों को सबक सिखाने के लिए अपने पास एक डंडा भी रखा था। सारा का गुस्सा जब तेज़ हुआ, सारा ने अरहम को अपने पास बुलाया और अरहम के हाथों पर एक ज़ोरदार डंडा मारा। उसकी हैरत की इंतहा न रही जब उसने देखा कि अरहम के हाथ पर एक सुर्ख निशान बना, लेकिन जल्द ही वो निशान वहाँ से गायब हो गया। जबकि अरहम भी न रोया और न चिल्लाया, बल्कि खामोशी से सामने खड़ा यूं लग रहा था जैसे उसे कोई तकलीफ ही ना हो रही हो। लेकिन उसे मारने के बाद अचानक सारा का सर चकराने लगा। उसे यूं लग रहा था कि उसके सर पर कोई हथौड़े मार रहा हो। इस कदर शदीद दर्द उससे आज से पहले कभी नहीं हुआ था। सारा घुटनों के बल ज़मीन पर गिर गई और चिल्लाने लगी। बाकी बच्चे भी थे ये देखकर परेशान हो गए। अभी भी अरहम ऊंची आवाज़ में चिल्लाने लगा, बंद करो, तुम्हें किसने कहा है कि ऐसा करो? ख़त्म करो ये सब, वरना मैं तुम्हारी अब्बा को शिकायत कर दूंगा। अब वो ऊंचा ऊंचा चिल्ला रहा था। सारा को उसकी बातें समझ नहीं आ रही थीं, क्योंकि उसका सर दर्द शदीद था। थोड़ी देर बाद अचानक उसके सर में आराम आ गया। ये क्या हुआ था, सारा को कुछ समझ नहीं आ रही थी। अरहम फौरन सारा के पास आया और कहने लगा, बाजी आप ठीक तो हैं? आप फिक्र मत करें, आज इसकी अब्बा के हाथों बहुत पिटाई होगी। इसने आपके साथ ये सब कुछ करके ठीक नहीं किया। किसकी पिटाई होगी? सारा ने पूछा। अरहम अपनी इस कदर जल्दबाजी पर पछताया और कहने लगा, मैं अपनी बहन को आज अपने साथ नहीं लाया। उसने कहा था कि मैं तुम्हारी बाजी को बद्दुआ दूंगी। अरहम मासूमियत से बोला। सारा उसकी इस बात पर मुस्कुरा दी। उसने बाकी बच्चों को छुट्टी दे दी, लेकिन वो खुद परेशान थी। उसने गहरी सांस ली और अपने कमरे में आ गई। मगरिब का वक्त हो रहा था। उसने वज़ू करके नमाज पढ़ी और दुआ मांगने लगी। उसके जहन में फिर अरहम की सूरत आ गई। उसे गड़बड़ का एहसास हो रहा था। उस बच्चे की हरकतें किसी तौर पर भी नज़रअंदाज करने के काबिल नहीं थी। उसने अपनी खाला से भी इस बच्चे का जिक्र किया, लेकिन उसकी खाला ने इसकी बात को कुछ ज़्यादा सीरियस नहीं लिया और कहा कि कोई बात नहीं, बच्चा है, शरारती तो होगा। वो वक्त तेज़ी से गुजर रहा था। सारा देख रही थी कि अरहम 1 महीने में ही इतना जवान हो गया था। वो बाकी बच्चों की निस्बत बहुत तेज़ी से बड़ा हो रहा था। उसका कद सारा से भी ऊंचा हो गया था, जबकि 1 महीना पहले वो सारा के कंधे तक आता था। सारा उसे देखकर सिर्फ हैरान ही हो सकती थी। एक दिन सारा ने अरहम से पूछा कि तुम्हारे बाकी बहन भाई भी यहाँ पर पढ़ने के लिए आना चाहते थे, अभी तक वो नहीं आए। तकरीबन आधे से ज़्यादा बच्चों ने कुरान पाक ख़त्म कर लिया था
اب بچے کم ہو گئے تھے، سارا جلد ہی انہیں پڑھا کر فارغ ہو جاتی اور پھر سارا وقت بور ہوتی رہتی۔ سارا چاہ رہی تھی کہ مزید کچھ بچے پڑھنے کے لیے آ جائیں۔ پھر کچھ دن کے بعد اس بچے کے بہن بھائی بھی سارا کے پاس پڑھنے کے لیے آنے لگے۔ وہ تینوں بہن بھائی ایک جیسے تھے، لیکن اس کے چھوٹے بہن بھائی اس سے زیادہ شرارتی تھے۔ سارا انہیں سنبھالتے سنبھالتے تھک جاتی۔ اچانک بیٹھے بیٹھے نہ جانے وہ کہاں چلے جاتے تھے۔ سارا خود حیران ہوتی تھی، کیونکہ اس نے کبھی بھی انہیں وہاں سے اٹھتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، اور پھر باہر سے وہ اسے دوبارہ آتے ہوئے دکھائی دیتے۔ کبھی سارا دیکھتی کہ وہ اپنی جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں، دوسری بار دیکھتی تو وہ وہاں سے غائب ہو جاتے۔ سارا کو لگ رہا تھا کہ وہ خود پاگل ہو رہی ہے۔ سارا نے اس بچے کی سب سے چھوٹی بہن کو اپنے پاس بٹھایا اور کہا کہ تم یہاں پر بیٹھ کر سبق یاد کرو گی، جب تک تمہیں سبق یاد نہیں ہوتا تم یہاں سے نہیں اٹھو گی۔ اور سارا باقی بچوں کی طرف متوجہ ہو گئی۔ باقی بچوں نے اور نہ سارا نے دیکھا کہ کب وہ بچی وہاں سے اٹھی۔ جب سارا کچھ بچوں سے سبق سننے لگی، اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی، کیونکہ وہاں پر موجود نہیں تھی۔ وہ اندر اس کی خالہ کے ساتھ بیٹھے باتیں کر رہی تھی۔ اس کی خالہ بھی حیران تھی۔ انہوں نے ایک پل کے لیے آنکھیں موندی تھی۔ جب انہوں نے آنکھیں کھولیں، انہوں نے دیکھا کہ ان کی چارپائی کے پاس وہ بچی کھڑی تھی۔ اس بچی کو سارا مار بھی نہیں سکتی تھی۔ وہ بے حد خوبصورت اور معصوم تھی۔ اسے دیکھ کر صرف پیار ہی آتا تھا۔ جب بھی سارا اس پر غصہ کرنے کی کوشش کرتی، وہ اتنا معصوم منہ بنا لیتی کہ سارا کو خود اس پر ترس آ جاتا۔ ان کے حلیے، ان کے نقوش، باتوں اور رہن سہن اور باتوں کے انداز سے سارا کو اب بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ لوگ خانہ بدوش ہیں۔ سارا نے ایک بار ارحم سے کہا کہ میں تمہارے علاقے کی طرف جانا چاہتی ہوں، لیکن ارحم نے انکار کر دیا کہ باہر سے لوگوں کو وہاں آنے کی اجازت نہیں ہے۔ سارا کو اس کی یہ بات بہت عجیب لگی، لیکن وہ چپ کر گئی۔ ایک دن سارا کی خالہ صحن میں آئی۔ اس وقت وہ بچوں کو پڑھا رہی تھی۔ سارا کی خالہ نے کہا، جامن اتنے زیادہ ہو گئے ہیں لیکن کوئی اتارنے والا نہیں ہے۔ میں کب سے ارسلان کے آنے کا انتظار کر رہی ہوں۔ وہ آئے اور جامن اتارے، میں بچوں کو بھی کھلاؤں۔ اچانک ارحم کا چھوٹا بھائی اٹھا اور کہنے لگا کہ میں جامن اتاروں گا۔ اس کی بات سن کر سارے بچے ہنسنے لگے۔ یہاں پر بڑا انسان بھی مشکل سے چڑھتا تھا، وہ تو پھر ایک چھوٹا سا بچہ تھا۔ اپنے بھائی کی بات سن کر ارحم کو غصہ آ گیا اور وہ اپنے بھائی کو ڈانٹنے لگا اور کہنے لگا کہ یہاں پر آرام سے بیٹھو، لیکن اس نے اپنے بڑے بھائی کی ایک بھی نہیں سنی اور تیزی سے درخت کے پاس چلا گیا۔ ارحم اسے مسلسل آوازیں دے رہا تھا، لیکن وہ اس کی بات نہیں سن رہا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ بندر کی طرح درخت پر چڑھنے لگا۔ اس کے چڑھنے کا انداز بہت عجیب تھا۔ جس انداز سے وہ چڑھ رہا تھا، یوں لگتا تھا کہ وہ ابھی زمین بوس ہوگا، لیکن وہ خیریت سے اوپر چلا گیا۔ نہ صرف وہ چڑھا بلکہ اس نے تمام جامن اتار کر نیچے پھینکے اور بالکل اسی طرح درخت سے نیچے اتر آیا۔ سارا اور اس کی خالہ ابھی تک منہ کھولے اس بچے کو دیکھ رہی تھی۔ ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ ایک چھوٹا سا بچہ ایک درخت پر چڑھ جائے۔ سارا نے اس بچے سے پوچھا کہ تم درخت پر کیسے چڑھے؟ وہ بچہ فوراً بولا، اس میں کیا مشکل بات تھی، بس۔ وہ کچھ کہنے ہی لگا تھا کہ ارحم نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور اسے آنکھوں سے اشارہ کیا، اور وہ بچہ خاموش ہو گیا اور کہنے لگا، ہم خانہ بدوش لوگ ہیں، ہم ہر کام جانتے ہیں۔ اس کے بعد سارا نے سب بچوں میں وہ جامن بانٹے، لیکن ارحم اور اس کے بہن بھائی چند لمحوں میں ہی وہ سارے جامن کھا گئے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ حیران اور پریشان تھی۔ شام کو وہ بیٹھی یہی سوچ رہی تھی۔ اسے ان دونوں کی حرکتیں مشکوک لگ رہی تھی۔ وہ بچے اس کی دنیا کے لگ ہی نہیں رہے تھے۔ ایک اور بات جو سارا نے نوٹ کی تھی وہ بہت خطرناک تھی۔ سارا نے دیکھا کہ ارحم کی چھوٹی بہن کی آنکھوں کا رنگ تبدیل ہوتا تھا، اور اس کے احساسات کے مطابق اس کی آنکھوں کا رنگ ہو جاتا تھا۔ جب وہ غصے میں ہوتی تو اس کی آنکھوں کا رنگ اور ہوتا، جب وہ رونے والی ہوتی تب اس کی آنکھوں کا رنگ اور ہوتا۔ ان بچوں نے سارا کے دماغ کو چکرا دیا تھا۔ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ سارا نے دروازہ کھولا۔ اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی، کیونکہ اس کی دوسری خالہ سامنے ہی کھڑی تھی۔ پہلے کبھی بھی وہ اس کے گھر میں نہیں آئی تھی، لیکن نہ جانے آج کیسے انہیں اس کی یاد آ گئی۔ انہوں نے فوراً سارا کو گلے لگایا اور اسے پیار کرنے لگی۔ ان کے اس قدر پیار پر سارا کو حیرانی ہو رہی تھی۔ اس نے اپنی خالہ کو اندر بٹھایا اور ان سے چائے کا پوچھنے لگی۔ خالہ نے کہا کہ چائے نہیں، بس تم میرے پاس بیٹھو۔ پھر انہوں نے جو بات کی، سارا کو اپنے کانوں پر یقین ہی نہیں آیا۔ وہ اپنے سب سے بڑے بیٹے کے لیے سارا کا رشتہ مانگ رہی تھی۔ وہ ایسی بات بھی کیسے کر سکتی ہیں؟ سارا کا دماغ گھومنے لگا، کیونکہ ان کا بڑا بیٹا کوئی بھی کام نہیں کرتا تھا۔ وہ ایک نمبر کا نکھٹو انسان تھا۔
سارا کو ایسے مردوں سے نفرت تھی۔ وہ فوراً اٹھ کھڑی ہوئی اور اپنی خالہ کو کہنے لگی، معاف کیجیے گا خالہ، لیکن میں یہ شادی نہیں کر سکتی۔ وہ اپنی اس قدر جلد بازی پر خود حیران تھے، نہ جانے اس نے اتنی ہمت کہاں سے آئی۔ خالہ ناراض ہو کر وہاں سے چلی گئیں۔ سارا نے شکر ادا کیا۔ اس کے بعد وہ سارا کے خلاف ہر کسی کے کان بھرنے لگیں۔ اب ہر کوئی سارا سے بدظن ہو گیا تھا، لیکن اسے ان میں سے کسی کی بھی پرواہ نہیں تھی۔ اگلے دن موسم بہت خوشگوار تھا۔ سارا گھر سے باہر چہل قدمی کے لیے نکلی۔ اس کا ارادہ نہر کی طرف جانے کا تھا۔ ابھی وہ نہر سے تھوڑے ہی دور تھی۔ اس نے دیکھا کہ ارحم، اس کے بہن بھائی اور کچھ دوسرے بچے نہر میں نہا رہے تھے۔ ان میں سے ایک بچے کی نظر سارا پر پڑی۔ نہ جانے اس نے کیا کہا، وہ سب وہاں سے غائب ہو گئے۔ سارا کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔ اس نے آنکھیں بند کر کے دوبارہ کھولی، لیکن اب وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ سارا کو لگ رہا تھا جیسے اس نے اپنے ذہن پر ان بچوں کو کچھ زیادہ ہی سوار کر لیا ہے، جو وہ اسے ہر جگہ دکھائی دینے لگے ہیں۔ اب سارا کو خواب میں بھی وہی بچے دکھائی دیتے تھے۔ ارحم کا قرآن پاک مکمل ہونے والا تھا۔ سارا شکر ادا کر رہی تھی کہ اب وہ یہاں سے جائے گا۔ کچھ دنوں بعد ارحم اکیلا سارا کے پاس آیا۔ تقریباً سب بچے پڑھ کر جا چکے تھے، لیکن ارحم ابھی تک بیٹھا پڑھ رہا تھا۔ آج نہ جانے کیوں اسے سبق یاد نہیں ہو رہا تھا۔ سارا نے کہا کہ جب تک مجھے سبق یاد کر کے نہیں سناتے تب تک میں تمہیں چھٹی نہیں دوں گی، لیکن ارحم چہرے سے بہت پریشان لگ رہا تھا۔ اس نے کہا کہ میرے گھر میں ایک پریشانی ہے، میرا گھر میں جلدی جانا ضروری ہے، لیکن سارا اسے اجازت نہیں دے رہی تھی۔ وہ یہی سمجھ رہی تھی کہ ارحم بہانے کر رہا ہے۔ نہ جانے کہاں سے ایک بچہ وہاں پر نمودار ہو گیا اور ارحم کا ہاتھ پکڑ کر کھینچنے لگا۔ سارا وہاں پر ایک نئے بچے کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ پھر اس نے دروازے کی طرف دیکھا، دروازہ بند تھا۔ تم یہاں پر کیوں آئے؟ میں نے تمہیں یہاں پر آنے سے منع بھی کیا تھا۔ ارحم دبی دبی آواز میں چیخ رہا تھا، جبکہ سارا سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ سب کیا ہو رہا ہے۔ اچانک ارحم بھی اس کے ساتھ وہاں سے غائب ہو گیا۔ یہ سب دیکھنا سارا کے بس سے باہر کی بات تھی۔ اس کا ذہن چکرایا اور وہ وہیں پر بے ہوش ہو گئی۔ اس وقت گھر میں کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ سارا یوں ہی صحن میں بے ہوش پڑی تھی۔ اچانک ارحم دوبارہ نمودار ہوا اور نہ جانے کیا پڑھ کر سارا کے اوپر پھونکا۔ سارا کی آنکھیں آہستہ آہستہ کھلنے لگیں، لیکن اسے کچھ بھی یاد نہیں آ رہا تھا۔ ارحم وہاں سے اس کی یادداشت مٹا کر جا چکا تھا۔ پھر کئی ہفتے گزر گئے، لیکن وہ بچے دوبارہ سارا کے پاس پڑھنے کے لیے نہیں آئے۔ سارا بھی خدا کا شکر ادا کر رہی تھی۔ ایک دن موسم کافی خراب تھا، تیز ہوائیں چل رہی تھی۔ اچانک بجلی زور زور سے چمکنے لگی۔ آسمان کافی غصے میں دکھائی دے رہا تھا، لیکن سارا کو یہ موسم ہمیشہ سے پسند تھا۔ وہ صحن میں بیٹھی یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ سارا حیران رہ گئی کہ اس وقت کون آ گیا ہے۔ سارا نے دروازہ کھولا۔ اس نے دیکھا سامنے کوئی اجنبی کھڑا تھا۔ اس نے اسے زیادہ خوبصورت شخص اپنی زندگی میں نہیں دیکھا تھا۔ وہ اسے دیکھنے لگی۔ اجنبی کے متوجہ کرنے پر سارا چونکی اور شرمندہ ہو گئی۔ اجنبی نے اسے کہا کہ مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہے۔ سارا سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگی، جبکہ اس کے چہرے پر بے چینی پھیلی ہوئی تھی، کیونکہ وہ اس شخص کو زندگی میں پہلی بار دیکھ رہی تھی۔ پھر وہ اسے کیسے جانتا تھا؟ اس اجنبی نے پھر ان بچوں کا حوالہ دیا جو سارا کے پاس پڑھنے آتے تھے، اور کہا کہ میں ان کا چچا ہوں۔ ہماری طرف ایک فوتگی ہو گئی ہے، لہٰذا میت کو غسل کرنے کے لیے آپ کو طلب کیا جا رہا ہے۔ سارا نے موسم کو دیکھا۔ موسم کے تیور کافی خراب لگ رہے تھے۔ ایسے حالات میں جانا اسے کچھ محفوظ نہیں لگ رہا تھا، اور ساتھ ان کا قبیلہ جنگل میں آباد تھا۔ سارا ان سے معذرت کرنے ہی لگی تھی، پھر اچانک اس کے ذہن میں ان بچوں کا خیال آ گیا۔ پھر ان کی خاطر وہ اس اجنبی کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ اس نے اپنی خالہ سے اجازت طلب کی۔ خالہ نے اسے صاف انکار کر دیا، لیکن پھر اس نے اپنی خالہ کو منا لیا۔ وہ اجنبی کافی تیز چلتا جا رہا تھا۔ اس کی رفتار عام انسانوں سے کئی گنا زیادہ تھی۔ سارا اس کے پاس پہنچتے پہنچتے کافی تھک گئی تھی۔ گاؤں کی حدود سے نکلتے ہی اس کا دل خوف سے بھر گیا۔ اسے عجیب سی بے چینی ہونے لگی۔ اس نے ایک نظر اٹھا کر اس اجنبی کو دیکھا۔ وہ بالکل سیدھا چلتا جا رہا تھا۔ یوں لگ رہا تھا کہ اس کا جسم اکڑا ہوا ہو، بالکل کسی مردے کی طرح۔ سارا نے اپنی سوچ پر لعنت بھیجی اور اس کے ساتھ جنگل کے اندر داخل ہو گئی۔ تھوڑا آگے جا کر ایک بہت بڑا قبیلہ آباد تھا۔ وہاں کے لوگ بے حد خوبصورت لیکن عجیب و غریب تھے۔ وہ سارا کو ایسے گھور رہے تھے جیسے انہوں نے کوئی عجیب و غریب شے دیکھ لی ہو۔ سارا اس اجنبی کے پیچھے چلتے جا رہی تھی،
کہ اچانک اس کے کانوں میں ایک آواز پڑی۔ میں نے کہا بھی تھا کہ کچھ بھی ہو جائے لیکن ایک انسان کو اپنے ساتھ نہیں لانا۔ اس نے چونک کر اپنے پیچھے دیکھا، کوئی شخص اسے گھور رہا تھا۔ اس شخص کو دیکھ کر سارا خوفزدہ ہو گئی۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی دہشت پھیلی ہوئی تھی، لیکن اس نے ان سب کو اگنور کیا اور سیدھی چلنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد وہ ایک کمرے میں داخل ہو گئی جہاں پر میت کو رکھا ہوا تھا۔ وہاں اور بھی عورتیں بیٹھی ہوئی تھیں، سب نے سیاہ رنگ کا لباس پہن رکھا تھا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ ان میں سے کوئی عورت بھی نہیں رو رہی تھی۔ جیسے ہی سارا اندر داخل ہوئی، وہ سب عورتیں اسے عجیب نظروں سے گھورنے لگیں۔ ایک عورت اسے اجنبی سے غصے میں بات کرنے لگی، نہ جانے وہ کون سی زبان سارا کو سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ اجنبی وہاں سے چلا گیا۔ اس عورت نے سارا کو میت کو غسل دینے کا بولا۔ اچانک ان میں سے ایک عورت نے دوسری عورت کو کچھ بولا۔ سارا کی دیکھتے ہی دیکھتے وہ عورت وہاں سے غائب ہو گئی۔ سارا کا شک یقین میں بدل چکا تھا۔ وہ لوگ عام انسان نہیں تھے بلکہ جنات تھے۔ سارا کا پورا جسم خوف سے کانپنے لگا، لیکن اس نے اپنے خوف پر قابو رکھا۔ وہ چاہتی تھی کہ انہیں کسی قسم کا شک نہ ہو۔ اگر انہیں پتہ چل جاتا کہ سارا ان کی حقیقت کو جان گئی ہے، اس کے آگے سارا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ غسل دے کر سارا جیسے ہی فارغ ہوئی، اس بوڑھی عورت نے سارا کو پیسے دیے۔ سارا نے دیکھا وہ بہت سارے پیسے تھے۔ اس نے وہ پیسے لینے سے انکار کر دیا کیونکہ اس کام کے اس نے آج تک کسی سے بھی پیسے نہیں لیے تھے۔ وہ بوڑھی عورت حیران ہو گئی اور متاثر کن نظروں سے سارا کی طرف دیکھنے لگی۔ اس نے سارا کو وہیں بیٹھنے کا فیصلہ کیا اور اس اجنبی کو بلانے چلی گئی تاکہ وہ سارا کو اس کے گھر پر چھوڑ آئے۔ سارا اس کمرے سے باہر آئی، اس نے دیکھا کہ سامنے ہی ارحم کھڑا تھا۔ وہ بھاگتی ہوئی اس کے پاس گئی اور کہنے لگی، کیا تم ایک جن زادے ہو؟ ارحم نے کہا کہ آہستہ آواز میں بولے، اگر کسی نے سن لیا تو آپ بڑی مصیبت میں پھنس جائیں گی۔ لیکن سارا کی یہ بات دوسری جن زادی نے سن لی تھی۔ اس نے اپنے سردار کو یہ بات بتائی۔ اس کا سردار پریشان ہو گیا۔ اگر سارا نے باہر جا کر کسی کو یہ بات بتا دی تو انہیں یہ جگہ چھوڑ کر جانی پڑے گی۔ انہوں نے سارا کو اپنے سامنے بلانے کا فیصلہ کیا اور اس پر کچھ پڑھ کر پھونک ماری۔ سارا وہیں بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ اس کے کانوں میں ارحم کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ ارحم ان کی منتیں کر رہا تھا اور انہیں یہ سب کرنے سے منع کر رہا تھا۔ اس کے بعد سارا کو کچھ یاد نہ رہا کہ آگے کیا ہوا۔ سارا کی خالہ بہت پریشان تھی۔ کافی وقت ہو گیا تھا سارا کو گئے ہوئے، لیکن وہ ابھی تک واپس نہیں آئی تھی۔ جبکہ موسم دوبارہ اچھا ہو گیا تھا، انہیں سارا کی فکر ہو رہی تھی۔ ان میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ خود وہاں تک جا سکیں، اس لیے انہوں نے اپنے بھانجے کو بولا کہ جا کر سارا کو دیکھاؤ۔ وہ بھانجا جب واپس آیا، اس نے بازوؤں میں سارا کو اٹھا رکھا تھا۔ اس نے خالہ کو بتایا کہ سارا اسے جنگل کے پاس بے ہوش ملی۔ خالہ یہ دیکھ کر پریشان ہو گئی اور سارا کو ہوش میں لانے کی کوشش کرنے لگی، لیکن کوشش کے باوجود وہ ہوش میں نہیں آ رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد سارا نے اپنی آنکھیں کھولیں، لیکن وہ خالی خالی نظروں سے سب کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی خالہ اسے آوازیں دے رہی تھی جبکہ وہ ایک بند گلی میں قید تھی۔ اسے اپنی خالہ کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں، لیکن وہ ان کا جواب نہیں دے سکتی تھی۔ اس کا وہاں پر دم گھٹ رہا تھا، لیکن وہ بے بس تھی۔ سارا کا جسم اس وقت وہاں موجود تھا، لیکن سارا کی روح کہیں اور ہی قید تھی۔ وہ ایک بہت بڑی گلی تھی، لیکن وہ گلی چاروں طرف سے بند تھی اور اس کے اندر بنے گھر اتنے اونچے اونچے تھے کہ سارا ان دیواروں پر بھی نہیں چڑھ سکتی تھی۔ سارا اس گلی میں کھڑی چلا رہی تھی۔ اچانک گلی میں بنے ایک گھر کا دروازہ کھلا اور ایک بدصورت بڑھیا باہر نکلی۔ وہ دہشت ناک نظروں سے سارا کو دیکھ رہی تھی۔ اسے دیکھ کر سارا خوفزدہ ہو گئی اور پیچھے کی طرف ہٹنے لگی۔ بڑھیا کچھ دیر اسے گھورتی رہی اور پھر اپنی خوفناک آواز میں کہنے لگی، اگر اب تمہاری آواز آئی تو یہیں تمہارا قیمہ بنا کر جاؤں گی۔ میں تو پہلے ہی تمہارا بھرتا بنا دیتی، لیکن میں اپنے سردار کی وجہ سے مجبور ہوں، اسی لیے میں تمہارے ساتھ کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ یہ کہہ کر اس بڑھیا نے دوبارہ دروازہ بند کر دیا۔ سارا وہیں گلی میں بیٹھ کر رونے لگی۔ نہ جانے اسے کون سے گناہوں کی سزا مل رہی تھی۔ وہ اپنی غلطی پر پچھتانے لگی۔ اسے اس اجنبی کے ساتھ جانا ہی نہیں چاہیے تھا۔ نہ یہ اس اجنبی کے ساتھ جاتی اور نہ ہی یہ سب شروع ہوتا۔ سارا وہیں بیٹھے بیٹھے سو گئی۔ خواب میں اس نے دیکھا کہ اس کے پاس ارحم آیا تھا۔ وہ سارا کو تسلی دے رہا تھا کہ فکر مت کریں، میں اپنے سردار کو منا لوں گا، وہ جلد ہی آپ کو یہاں سے آزاد کر دیں گے۔ سارا نے ہڑبڑا کر اپنی آنکھیں کھولی، لیکن ابھی تک وہ اسی گلی میں تھی۔ سارا نے مایوسی سے اپنا سر جھکا لیا اور سوچنے لگی کہ اس کی خالہ اس کے بارے میں کتنی پریشان ہو رہی ہوں گی، اور اس کے رشتہ دار
वो उसके बारे में न जाने क्या क्या बातें बना रहे होंगे। दूसरी तरफ खाला सारा की हालत देखकर बहुत परेशान थी। ना वो कोई बात करती थी और ना ही उठकर कोई काम करती थी। वो जहाँ बैठी होती वहीं घंटों तक बैठी रहती और जहाँ पर उसे खड़ा करते वहीं घंटों तक वो खड़ी रहती। उसके एहसासात, जज्बात सब दम तोड़ चुके थे। वो बस खाली खाली नज़रों से अपने सामने देखती रहती। खाला ने पहले सोचा खुदा न ख्वास्ता उसके साथ कोई गलत हादसा पेश आ गया है। वो अपनी तसल्ली के लिए उसे अस्पताल भी लेकर गईं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। डॉक्टर कह रहे थे कि वो बिल्कुल ठीक है। न जाने वो ये हरकतें क्यों कर रही है, शायद वो कोई ड्रामा कर रही है। वक्त तेज़ी से गुजरता जा रहा था, लेकिन उसकी हालत में अभी तक कोई भी तब्दीली नहीं आई थी, बल्कि उसकी हालत दिन ब दिन ख़राब होती जा रही थी। खुद से वो कुछ उठकर भी नहीं खाती थी। अजीब सूरत हाल बन गई थी। पहले जो चंद रिश्तेदार आते थे सारा के लिए, अब वो भी आना बंद हो गए थे। हर किसी को सारा की हालत के बारे में इल्म हो गया था, जबकि सारा की बड़ी खाला यही कह रही थी कि मेरे बेटे के साथ रिश्ता ना करने का नतीजा है। मेरे बेटे की तुम लोगों को बद्दुआ लगी है। मोहल्ले की एक औरत एक दिन घर आई। सारा सहन में बैठी अपने सामने बड़े बर्तनों को घूर रही थी। वो मोहल्ले की नेक औरत थी। जैसे ही वो घर के अंदर दाखिल हुई, उसे पता चल गया कि इस घर में कोई गड़बड़ ज़रूर है। वो खाला के पास आकर बैठ गई। तब उसने सारा को देखा। उसे सारा के साथ कुछ गलत होने का एहसास हुआ। खाला उसे इधर उधर की बातें करने लगी और फिर आखिर में परेशानी से सारा के बारे में बताने लगी कि सारा की हालत बहुत ख़राब हो गई है। समझ नहीं आ रहा कि अचानक इसे क्या हो गया है। जब से जंगल से उसे बेहोश उठाकर लाए हैं, तब से इसका यही हाल है। ना ही कुछ कहती है, ना ही कुछ सुनती है, बस एक ही जगह पर घूरती रहती है। उस बूढ़ी औरत ने अपनी आंखें बंद की और तस्बीह के दाने घुमाने लगी और मुंह ही मुंह में कुछ पढ़ने लगी। जब उसने आंखें खोली, उसकी आंखें लाल थीं। उसने कहा कि फ़ौरन इसे किसी आमिल के पास लेकर जाओ, इस पर आसेब का साया है। उसकी बात सुनकर खाला परेशान हो गई। उन्हें पहले ही इस बात का शक था, लेकिन अब यकीन हो गया था। शाम को उन्होंने अरसलान से बात की, लेकिन अरसलान उनकी बात को मजाक में उड़ाने लगा कि ये ड्रामे कर रही है। उन्होंने इस बूढ़ी औरत से राब्ता किया। उस बूढ़ी औरत ने इन्हें एक आमिल का पता दिया। खाला अरसलान की मदद से सारा को उस आमिल के पास लेकर गई। उसने खाला से पूछा कि क्या मामला है। खाला ने उसे सारी बात बता दी। फिर उसने अमल किया। अमल करने के बाद उसने बताया कि इस पर कोई ऐसा अमल किया गया है जिससे ये एक अनजानी जगह पर कैद हो गई है। जब तक ये अमल नहीं टूटता, वो इस जगह से आज़ाद नहीं हो सकती। यहाँ पर इसका सिर्फ जिस्म मौजूद है, जबकि इसकी रूह किसी और जगह पर ही कैद है। उसकी बात सुनकर खाला परेशान हो गई और कहने लगी, खुदा के लिए आप हमारी मदद करें। आमिल ने कहा कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता। ये अमल मैंने नहीं बल्कि किसी जिन ने किया है, और ये अमल उसी वक्त होता है जब किसी इंसान को किसी जिन का ऐसा राज मालूम हो जाए जिससे जिन को ख़तरा हो। यकीनन आपकी भांजी को जिन्नात का ऐसा राज मालूम हुआ है। जब तक वो जिन ये अमल ख़त्म नहीं करता, तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। इसलिए इस जिन को अपने सामने हाजिर करना होगा, लेकिन मेरे पास इतनी ताकतें नहीं हैं। मैं एक आम सा आमिल हूँ। इस मामले में मैं आपकी मदद भी नहीं कर सकता। खाला वहाँ से मायूस होकर लौट आई। इसके बाद उन्होंने कई आमिलों से राब्ता किया, लेकिन कहीं से भी कोई मस्बत जवाब मौसूद नहीं हो रहा था। खाला की अपनी तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। उन्हें सारा की फ़िक्र थी। अगर उन्हें कुछ हो जाता तो सारा का पीछे ख्याल कौन रखता। उसकी हालत भी ऐसी थी कि कोई भी उसे अपने घर में रखने को तैयार नहीं था। अब सारा पूरे गांव में आसेब ज़दा के नाम से मशहूर हो गई थी। लोगों ने घर में आना छोड़ दिया था। हर कोई सारा से खौफज़दा होता था। बच्चे सारा के पास आने से डरते थे, कहीं वो जिन इनके साथ ना चिमट जाए। सारा को इस गली में बंद काफ़ी टाइम गुजर गया था, लेकिन वो हैरान थी। ना उसे भूख लगती थी और ना ही उसे प्यास लगती थी। हर वक्त उसका पेट भरा रहता था। ऐसा कैसे मुमकिन था? लेकिन तन्हाई उसे काट खाने को दौड़ती थी। उसे लग रहा था कि वो अपना जहनी तवाज़ुन खो देगी और जल्द ही यहाँ पर पागल हो जाएगी। कभी कभार वो वहाँ बैठकर चीखने लगती। अब उसके अंदर से सारा खौफ भी ख़त्म हो गया था। उसे पता था कि इस गली में रहने वाले जिन्नात उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, वो सिर्फ इसे डरा सकते हैं। लेकिन अब सारा किसी से भी नहीं डरती थी। उसे किसी तरह बस यहाँ से निकलना था। एक दिन वो गली में तन्हा ही बैठी हुई थी। उसने किसी से मदद लेने का फ़ैसला किया और एक दरवाजे के सामने खड़ी हो गई। वो यही सोच रही थी कि दरवाज़ा खटखटाए या ना खटखटाए।
अचानक दरवाज़ा खुद खुल गया। सारा हिचकिचाते हुए दरवाजे के अंदर दाखिल हो गई। उसने देखा बाहर से छोटा नजर आने वाला घर अंदर से बहुत कुशादा था, लेकिन घर का सारा सामान धूल से अटा हुआ था। यूं लग रहा था जैसे बरसों यहाँ पर कोई भी ना रहा हो। उसकी नज़र एक पुरानी मेज़ के गिर्द बैठी हुई लड़की पर पड़ी। उसके स्याह बाल उसकी कमर पर बिखरे हुए थे। करीब जाने पर मालूम हुआ उसने हाथ में एक किताब उठा रखी थी, जबकि सामने ही एक मग पड़ा था। उसमें न जाने कौन सा मशरूब था। आओ सारा बैठो, उसने सारा को आवाज़ दी और साथ बैठने को बोला। सारा डरते हुए उसके पास बैठ गई। उसका चेहरा बहुत अजीब था। उसको देखकर सारा को उससे खौफ महसूस हुआ। उसने सारा के खौफ को महसूस करते हुए अपना चेहरा फ़ौरन एक खूबसूरत लड़की में ढाल लिया और सारा को देखकर मुस्कुराने लगी और कहने लगी, अब तुम आराम से मुझसे बात कर सकती हो। सारा की आंखों से खुद ब खुद आंसू बहने लगे। वो बहुत बेबस महसूस कर रही थी। उसने उस लड़की को बोला कि मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। खुदा के लिए मुझे यहाँ से निकाल दो, मैं अपने घर वालों के पास जाना चाहती हूँ। उसकी बात सुनकर वो लड़की सोच में पड़ गई और कहने लगी, तुमसे पहले भी काफ़ी लोग इस गली में कैद हो चुके हैं, लेकिन उनकी यहीं पर मौत वाक़या हो जाती थी। यहाँ से निकलने का कोई रास्ता भी नहीं है। लेकिन हाँ, एक तरीका है, अगर तुमने उनके कबीले में किसी एक के साथ कोई एहसान किया हो। सारा फ़ौरन बोली, हाँ, मैंने इस कबीले को 3 बच्चों को कुरान पाक पढ़ाया है और एक मैयत का गुस्ल भी किया है। वो जोश से बोलने लगी। उसकी बात सुनकर लड़की मुस्कुरा दी और कहने लगी, फिर तो कोई मुश्किल बात नहीं, वो लोग तुम्हें जल्द ही बचा लेंगे। सारा उसकी बात सुनकर मायूस हो गई और कहने लगी, न जाने कितना अरसा पहले मेरे ख्वाब में वो बच्चा आया था और उसने मुझे यहाँ से ले जाने का वादा किया था, लेकिन अभी तक मैं यहाँ पर कैद हूँ। लड़की ने कहा, मायूस मत हो, बस उस बच्चे का नाम लेती रहो और हर वक्त उसे याद करती रहो और उसे अपना एहसान याद दिलाती रहो। उसके बाद उस लड़की ने सारा के सामने वो मशरूब किया और उसे पीने का बोला। सारा ने जब मशरूब को देखा तो उसे उबकाई आई। उसकी हरकत पर वो लड़की हंसने लगी और वहाँ से गायब हो गई। सारा वहाँ से उठी और आकर दोबारा इस गली में बैठ गई। वो आंखें बंद किए अरहम का नाम पुकारने लगी और साथ साथ अपना एहसान याद दिलाने लगी। ऐसा करते हुए उसे न जाने कितना वक्त गुजर गया, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं हुआ था। वो मायूस हो रही थी कि न जाने उसकी आवाज़ अरहम तक पहुंच रही भी होगी या नहीं। उसने हिम्मत से काम लिया और अब शिद्दत से अरहम को पुकारने लगी। पुकारते पुकारते उसे नींद आ गई और वो गहरी नींद सो गई। उसने ख्वाब में देखा कि अरहम उसके सामने गर्दन झुकाए बैठा था और कह रहा था कि मुझे बस 1 दिन का वक्त दे दें, मैं अपने सरदार को मना लूँगा। जबकि आज ही सारा को उस अजनबी लड़की से पता चला था कि यहाँ पर 1 दिन 40 दिन के बराबर होता है। सारा अब वहाँ पर बैठी 1 दिन गुजरने का इंतज़ार कर रही थी। सारा की खाला भी पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन वो नाकाम हो रही थी। हर आमिल ने जवाब दे दिया था। किसी में भी इतनी ताकत नहीं थी कि वो सारा को वापस यहाँ पर ला सके। दूसरी तरफ अरहम सरदार के सामने गर्दन झुकाए बैठा था और उसकी मिन्नतें कर रहा था कि खुदा के लिए सारा को छोड़ दें। उसने हर हरबा आजमा लिया था, लेकिन सरदार किसी भी तौर पर राज़ी नहीं हो रहा था। फिर उसने आखिरी हरबा आजमाया और कहा कि इस आदमजादी का हम पर एक बहुत बड़ा एहसान है। उसकी बात सुनकर सरदार चौंका और उसकी तरफ सवालिया नज़रों से देखने लगा। अरहम ने उसे बताया कि ना सिर्फ उसने मुझे कुरान पढ़ना सिखाया है, बल्कि उसके बाद कबीले के बाकी बच्चों को भी कुरान पढ़ना सिखा चुकी है। उस वक्त उसने हमारे कबीले में आकर मैयत को गुस्ल दिया था, जब हमारे कबीले में कोई भी मौजूद नहीं था और मैयत को वहाँ पड़े काफ़ी दिन गुजर चुके थे, और उस वक्त सिर्फ इंसान ही इस मैयत को कबीले में गुस्ल दे सकता था। उसे अनजाने में हमारी हकीकत के बारे में पता चला। हम चाहते तो उसकी याददाश्त को भी मिटा सकते थे, लेकिन अब हमें काफ़ी अरसा गुजर गया है, हम उस पर यह जादू नहीं कर सकते। सरदार गहरी सोच में डूब गया। लम्हे में भी उसने सारा को अपने सामने हाजिर कर लिया और कहने लगा, मैं तुम्हें एक शर्त पर आज़ाद किया जाएगा, अगर तुम ये बात बाहर जाकर किसी को नहीं बताओगी। सारा उसके लिए पहले ही जी जान से तैयार थी। उसने वादा किया कि वो किसी को भी नहीं बताएगी। उसके जिस्म को एक झटका लगा और वो गहरी सांस लेने लगी। वो अपने घर में मौजूद थी। उसकी खाला उसके सामने ही बैठी थी। वो भागती हुई सारा के पास आई। सारा उनके गले लगकर रोने लगी। उसने खाला को नहीं बताया कि उसके साथ क्या हुआ था। उसने वो राज अपने सीने में ही हमेशा के लिए दफन कर दिया। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें
اور سبسکرائب کر دیں۔ بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر مزیدار کہانی آپ کو وقت پر ملتی رہے۔